کیا امریکہ اور ایران میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان، قطر اور عمان کی ثالثی رنگ لے آئی ہے؟ اور کیا اگر ایسا نہ ہو سکا تو امریکہ ایران پہ ایٹم بم گرا دے گا؟ السلام علیکم، میں شیخ آفتاب شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب نئی صورتحال جو ایران اور امریکہ کے مابین جنگ کے دوران نکلی ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ آج یا کل حتمی بات چیت ان کے درمیان ہو رہی ہے اور آج یا کل کسی معاہدے پہ آ جائیں گے، مگر جس طرح کے حالات ہیں ناظرین، یہ اب بھی فریب ہی لگتا ہے۔ امریکی ویب سائٹ ہے ایکزیوس، اس نے یہ کہا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق کہ مجوزہ معاہدہ جو طے ہونے جا رہا ہے 60 روز کا ہوگا اور اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں آبنہ ہرمز ہے، اس میں جو 14 نکاتی MOU ہے اس پہ بات چیت ہوئی ہے اور اس پہ بات چیت مزید ہوگی۔ پھر اس میں ایران کے ایٹمی پروگرام پہ بات ہوگی اور یہ ایک بات چل نکلے گی۔ یہ ایکزیوس نے دعویٰ کیا، یہ بھی گودی میڈیا ہے امریکہ کا۔ ایکزیوس کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان جو مذاکرات جاری تھے وہ بڑے مثبت ہوئے ہیں، انہوں نے دوسرا راستہ نکالا ہے۔ جو بحری جہاز آبنہ ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ایران کی طرف سے نکلیں گے اور نئے آنے والے جہاز جو ہیں وہ عمان کے سمندری راستے سے اندر آئیں گے۔ یہ ایک دوسرا راستہ انہوں نے نکالا ہے مل بیٹھ کے۔ اس میں امریکی وزیر خارجہ جو مارکو روبیو ہیں، انہوں نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ آج یا کل معاہدہ طے پا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کے وزیر خزانہ نے بھی یہ کہا ہے کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر ایک یہ بات بھی کی ہے کہ ایران صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کی وجہ سے معاہدے کے قریب آیا ہے اور خود درخواست کی ہے معاہدے کے لیے۔ دوسری طرف ایران نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اور کیلیفورنیا میں بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور ایک ٹی وی پہ بھی انہوں نے بات چیت کی اور یہ کہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ ایران نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا۔ یورینیم کو انریچ کرنے کی بات ہو تو وہ جتنے % بھی انہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس کو خود اس کو کم کرنے کے پہ بھی آمادہ ہے اور یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ بار بار یہ مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ وہ نہیں بنائے گا، نہیں بنائے گا، نہیں بنائے گا۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویسے بھی اب ایران یہ نہیں کر سکتا، اب ہم اس کو ایک ضابطے میں لے کے آ رہے ہیں اور اگر ایران نہ مانا تو پھر اسے دوسری جنگ عظیم کی طرح دوسری مرتبہ خوفناک اور ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی ایٹم بم۔ کیونکہ امریکہ کے پاس تو اب وہ میزائل کا ذخیرہ ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے اربوں ڈالر کا نئے میزائل بنانے کا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو فوجی کارروائی کی بات کرتے، وہ بھی انہوں نے کی۔ پھر ایک دم پھسلے کہ معاہدہ ہونے والا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ایران جو ہے وہ مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ ایک شروع سے ان کی عادت ہے، صبح دوپہر شام بیانات بدلنے، کبھی تری لگانی، کبھی روب ڈالنا اور پھر واپس آ جانا بیک فٹ پہ، پھر نرم رویہ اختیار کرنا۔ ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے۔ ایران اس کی اب کوئی وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا، نہ اس پہ توجہ دیتا ہے۔ وٹکوف نے ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بھی بات کی ہے ٹیلی فونک، اور امریکی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ عباس عراقچی صاحب معاہدے کو مان گئے ہیں معاہدہ کرنے پہ۔ دوسری طرف وزارت خارجہ کے ایران کے وزارت خارجہ کے نمائندے ہیں اسماعیل بقائی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور عمان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کا امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ آبنہ ہرمز کو فوری طور پہ کھول دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ وہ اس معاہدے میں شامل ہے جو عمان اور ایران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایران کے صدر کے استعفیٰ دینے کی بات بھی چلی
انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، ڈٹا رہوں گا. یعنی ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے ان میں اتفاق نہیں پایا جا رہا ہے. خلیج ہے، ایران میں اس امریکہ کے ساتھ معاہدے کو لے کے ایک اختلاف پایا جا رہا ہے. ایک طرف امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ معاہدہ ہو رہا ہے، دوسری جانب ایران کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، اور حتیٰ کہ ایران کا جو صدر ہیں ان کے استعفے تک کی بات شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات حتمی ابھی تک کوئی واضح نہیں ہوئی، نہ ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کہ جس طرح امریکی میڈیا بھی، امریکی جو قیادت ہے وہ بھی دعوے کر رہی. اس میں 28 فروری سے لے کے اب تک امریکہ کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، ایران کا بھی نقصان ہوا. ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ شہید ہوئے، ان کے فوجی کمانڈرز، ان کے سائنسدان شہید ہوئے، ان کے املاک پہ حملے ہوئے. پھر امریکہ کا بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اس کے فوجی بھی مرے، ایران میں بھی لوگ شہید ہوئے. اب بات یہ ہے کہ یہ سارا جو تنازع ہے، یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ کسی طرف نہیں ابھی تک آ رہا. ایک طرف دعوے ہیں، پہلے بھی دعوے کرتے رہے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا، مذاکرات بھی ہوئے، مذاکرات کی ٹیبل پہ ابھی بات ہو رہی ہے تو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ حملہ کر دیا ایران پہ. ابھی مذاکرات کی ٹیبل پر حیران ہو گئے کہ ہم بات کر رہے ہیں، ادھر حملہ ہو گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے پچھلے سال بھی اسی طرح ہوتا. اب بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ امریکہ پھر حملہ کر دے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو، نیتن یاہو نے یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو. لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو، کیونکہ نومبر میں الیکشن آ رہے ہیں. پھر ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ان کی ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، ان کے سر پہ سوار ہیں. امریکہ کا اربوں ڈالر کا نقصان اس بندے کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی ہر درمیوں کی وجہ سے. پوری دنیا میں بدنامی امریکہ کی ہوئی ہے اس بندے کی وجہ سے. اور نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ صلح ہو، کیونکہ اس کے اوپر اربوں ڈالر کی کرپشن ہے. اگر جنگ جاری رہی تو وہ بچا رہے گا، جنگ ختم ہوئی اس کے بھی الیکشنز ہیں، ہار تو اس نے جانا ہی ہے، حالانکہ وہ دعوے کر رہا ہے جیتنے کے. جو ہی یہ ہوا اس میں مقدمات ہیں تو وہ پکڑا جائے گا، پھر اس کی رہائی نہیں ہونی، ساری زندگی اس نے جیل میں گزارنی ہے. کسی ملک میں نہیں جا سکے گا. عالمی عدالت کی طرف سے اس کی گرفتاری، اس پہ مقدمات چلانے کا، وہ ایک جنگی مجرم ہے. غزہ ہو، ایران ہو، لبنان ہو، لاکھوں بندے، لاکھوں انسانوں کا خون ہے اس کے سر پہ، اور یہ تمام خون اس کے حصے کا جو اس نے کیا ہوا ہے یہ ٹرمپ نے اپنے اوپر بھی ڈالا ہے. صدر ٹرمپ ایپسٹین فائل میں بھی پھنسا ہوا ہے، وہاں سے کس طرح نکلے گا؟ یہ ایک گنجلوں والی بات ہے. امریکہ کے کہنے پہ سمجھوتا آ رہا ہے، یہ ایران کے کہنے پہ ہم اس میں نہیں آ رہے. اور ابھی یہ جو کہہ رہا ہے، وٹکوف نے بھی کہا ہے اور مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ آج بدھ ہے، آج یا کل جمعرات کو یہ معاہدہ طے پا جائے گا. اللہ کرے ایسا ہو جائے، دنیا میں امن آ جائے. ساری دنیا اضطراب کا شکار ہے، ساری دنیا مالی مشکلات کا شکار ہے. سمندری جو تجارت ہے وہ بالکل اس میں خلل ہے. بڑی مشکل سے اگر کوئی قسمت سے کوئی جہاز نکل کے آ جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک یہ سمندری راستہ ہے اپنا ہرمز، جس پہ ایران کا کنٹرول ہے. ایران اس کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ یہ تو ایران کی ڈھال ہے. ایران اس کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں. امریکہ تو بہت سو فار پہ بہت دور ہے، وہ اس نے پنگا لیا ہے یہاں پہ آگے اسرائیل کے کہنے پہ. اب وہ اس کو کس طرح چھوڑنا تو چاہتا ہے، کس طرح چھوڑے؟ اپنی عزت آبرو کے ساتھ وہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. ایران اس کو نکلنے نہیں دے رہا. ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہم جنگ جیت چکے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ کون جنگ جیتا ہے. یہ پرانوں کی لڑائی ہے، یہ نروس ایک دوسرے کے نرو چیک کیے جا رہے ہیں. اور پران جس نے ڈھیلے چھوڑ دیے وہ ہے صدر ٹرمپ. ایران ڈٹا ہوا ہے، لیکن اللہ کرے کہ آج یا کل یہ معاہدہ ہو جائے. لیکن یہ بات اب بھی پچھلے تجربات کی وجہ سے فریب ہی لگتی ہے. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہاں، اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.